والدین کے حق میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيته الطاهرين۔ اے اللہ اپنے عبد خاص اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر رحمت نازل فرما، واخصصهم بأفضل صلواتك ورحمتك وبركاتك وسلامك، اور انہیں بہترین رحمت و برکت اور درود و سلام کے ساتھ خصوصی امتیاز بخش۔ واخصص اللهم والدي بالكرامة لديك والصلاة منك يا أرحم الراحمين۔ اور اے معبود میرے ماں باپ کو بھی اپنے نزدیک عزت و کرامت اور اپنی رحمت سے مخصوص فرما، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللهم صل على محمد وآله۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، والهمني علم ما يجب لهما علي إلهاما، واجمع لي علم ذلك كله تماما۔ اور ان کے جو حقوق مجھ پر واجب ہیں ان کا علم بذریعہ الہام عطا کر، اور ان تمام واجبات کا علم بے کم و کاست میرے لیے مہیا فرما دے۔ ثم استعملني بما تلهمني منه ووفقني للنفوذ فيما تبصرني من علمه۔ پھر جو مجھے بذریعہ الہام بتائے اس پر کاربند رکھ، اور اس سلسلے میں جو بصیرت علمی عطا کرے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، حتى لا يفوتني استعمال شيء علمتني، ولا تثقل الأركان عن الحفوف فيما ألهمتني، تاکہ ان باتوں میں سے جو تو نے مجھے تعلیم کی ہیں کوئی بات عمل میں آئے بغیر نہ رہ جائے، اور اس خدمت گزاری سے جو تو نے مجھے بتلائی ہے میرے ہاتھ پیر تھکن محسوس نہ کریں۔ اللهم صل على محمد وآله كما شرفتنا به۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، کیونکہ تو نے ان کی طرف انتساب سے ہمیں شرف بخشا ہے۔ وصل على محمد وآله كما أوجبت لنا الحق على الخلق بسببه۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، کیونکہ تو نے ان کی وجہ سے ہمارا حق مخلوقات پر قائم کیا ہے۔ اللهم اجعلني أهابهما
هيبة السلطان العسول وأبرهما بر الأم الرؤوف. اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں ان دونوں سے اس طرح ڈروں جس طرح کسی جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے، اور اس طرح ان کے حال پر شفیق و مہربان رہوں جس طرح شفیق ماں اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہے. واجعل طاعتي لوالدي وبري بهما أقر لعيني من رغدة الوسنان. اور ان کی فرما برداری اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کو میری آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ کیف افزا قرار دے جتنا چشم خواب آلود میں نیند کا خمار. وأثلج لصدري من شربة الظمآن حتى أؤثر على هوايا هواهما. اور میرے قلب و روح کے لیے اس سے بڑھ کر مسرت انگیز قرار دے جتنا پیاسے کے لیے جرعے آب، تاکہ میں اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو ترجیح دوں. وأقدم على رضايا رضاهما وأستكثر برهما بي وإن قل وأستقل بري بهما وإن كثور. اور اپنی خوشی پر ان کی خوشی کو مقدم رکھوں اور ان کے تھوڑے احسان کو بھی جو مجھ پر کریں زیادہ سمجھوں، اور میں جو نیکی ان کے ساتھ کروں وہ زیادہ بھی ہو تو اسے کم تصور کروں. اللهم خفض لهما صوتي وأطب لهما كلامي وألن لهما عريكتي. اے اللہ میری آواز کو ان کے سامنے آہستہ، میرے کلام کو ان کے لیے خوشگوار، میری طبیعت کو نرم. واعطف عليهما قلبي وصيرني بهما رفيقا وعليهما شفيقا. اور میرے دل کو مہربان بنا دے اور مجھے ان کے ساتھ نرمی و شفقت سے پیش آنے والا قرار دے. اللهم اشكر لهما تربيتي وأثبهما على تكرمتي واحفظ لهما ما حفظاه مني في صغري. اے اللہ انہیں میری پرورش کی جزائے خیر دے اور میری حسن نگہداشت پر اجر و ثواب عطا کر، اور کم سنی میں میری خبرگیری کا انہیں صلہ دے. اللهم وما مسهما مني من أذى أو خلص إليهما عني من مكروه. اے اللہ انہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا میری جانب سے کوئی ناگوار صورت پیش آئی ہو، أو ضاع قبلي لهما من حق فاجعله حطة لذنوبهما وعلوا في درجاتهما. یا ان کی حق تلفی ہوئی ہو تو اسے ان کے گناہوں کا کفارہ درجات کی بلندی وزيادة في حسناتهما يا مبدل السيئات
بأضعافها من الحسنات اور نیکیوں میں اضافے کا سبب قرار دے، اے برائیوں کو کئی گنا نیکیوں سے بدل دینے والے۔ اللهم وما تعديا علي فيه من قول أو أسرفا علي فيه من فعل أو ضيعاه لي من حق۔ بار الہا، اگر انہوں نے میرے ساتھ گفتگو میں سختی یا کسی کام میں زیادتی یا میرے کسی حق میں فروگزاشت أو قصر بي عنه من واجب فقد وهبته لهما وجدت به عليهما، یا اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کی ہو تو میں ان کو بخشتا ہوں اور اسے نیکی و احسان کا وسیلہ قرار دیتا ہوں۔ ورغبت إليك في وضع تبعته عنهما فإني لا أتهمهما على نفسي۔ اور پالنے والے، تجھ سے خواہش کرتا ہوں کہ اس کا مواخذہ ان سے نہ کرنا، اس لیے کہ میں اپنی نسبت ان سے کوئی بدگمانی نہیں رکھتا۔ ولا أستبطئهما في بري ولا أكره ما تولياه من أمري يا ربي فهما أوجب حقا علي۔ اور نہ تربیت کے سلسلے میں انہیں سہل انگار سمجھتا ہوں اور نہ ان کی دیکھ بھال کو ناپسند کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کے حقوق مجھ پر لازم و واجب۔ وأقدم إحسانا إلي وأعظم منة لدي من أن أقاصهما بعدل أو أجازيهما على مثل۔ ان کے احسانات دیرینہ اور ان کے انعامات عظیم ہیں، وہ اس سے بالا تر ہیں کہ میں ان کو برابر کا بدلہ یا ویسا ہی عوض دے سکوں۔ أين إذا يا إلهي طول شغلهما لتربيتي وأين شدة تعبهما في حراستي۔ اگر ایسا کر سکوں تو اے میرے معبود، وہ ان کا ہمہ وقت میری تربیت میں مشغول رہنا، میری خبرگیری میں رنج و تعب اٹھانا، وأين إقتارهما على أنفسهما للتوسعة علي، هيهات ما يستوفيان مني حقهما۔ اور خود اسرت و تنگی میں رہ کر میری آسودگی کا سامان کرنا کہاں جائے گا؟ بھلا کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کا صلہ مجھ سے پا سکیں؟ ولا أدرك ما يجب علي لهما ولا أنا بغاض وظيفة خدمتهما۔ اور نہ میں خود ہی ان کے حقوق سے سبکدوش ہو سکتا ہوں اور نہ ان کی خدمت کا فریضہ انجام دے سکتا ہوں۔ فصل على محمد وآله وأعني يا خير من استعين به۔ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور میری مدد فرما اے بہتر ان سب سے جن سے مدد مانگی جاتی ہے۔ ووفقني يا أهدى من رغب إلي۔ اور مجھے توفیق دے
اے زیادہ رہنمائی کرنے والے ان سب سے جن کی طرف ہدایت کے لیے توجہ کی جاتی ہے۔ ولا تجعلني في أهل العقوق للآباء والأمهات يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور مجھے اس دن جب کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر زیادتی نہ ہوگی، ان لوگوں میں سے قرار نہ دینا جو ماں باپ کے آق و نافرما بردار ہوں۔ اللهم صل على محمد وآله وذريته۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اولاد پر رحمت نازل فرما۔ واخصص أبوي بأفضل ما خصصت به آباء عبادك المؤمنين وأمهاتهم يا أرحم الراحمين۔ اور میرے ماں باپ کو اس سے بڑھ کر امتیاز دے جو مومن بندوں کے ماں باپ کو تو نے بخشا ہے۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللهم لا تنسني ذكرهما في أدبار صلواتي وفي إنام من آناء ليلي۔ اے اللہ ان کی یاد کو نمازوں کے بعد رات کی ساعتوں وفي كل ساعة من ساعات نهاري اللهم صل على محمد وآله۔ اور دن کے تمام لمحوں میں کسی وقت فراموش نہ ہونے دے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ واغفر لي بدعائي لهما واغفر لهما ببرهما بي مغفرة حتما۔ اور مجھے ان کے حق میں دعا کرنے کی وجہ سے اور انہیں میرے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے لازمی طور پر بخش دے۔ وارض عنهما بشفاعتي لهما رضا عزما وبلغهما بالكرامة مواطن السلام۔ اور میری سفارش کی وجہ سے ان سے قطعی طور پر راضی و خوشنود ہو اور انہیں عزت و آبرو کے ساتھ سلامتی کی منزلوں تک پہنچا دے۔ اللهم وإن سبقت مغفرتك لهما فشفعهما في۔ اے اللہ اگر تو نے انہیں مجھ سے پہلے بخش دیا تو انہیں میرا شفیع بنا۔ وإن سبقت مغفرتك لي فشفعني فيهما حتى نجتمع برأفتك في دار كرامتك۔ اور اگر مجھے پہلے بخش دیا تو مجھے ان کا شفیع قرار دے تاکہ ہم سب تیرے لطف و کرم کی بدولت تیرے بزرگی کے گھر ومحل مغفرتك ورحمتك إنك ذو الفضل العظيم۔ اور بخشش و رحمت کی منزل میں ایک ساتھ جمع ہو سکیں۔ یقیناً تو بڑے فضل والا والمن القديم
وأنت أرحم الراحمين. قدیم احسان والا اور سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے.